شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. شہد تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شفا کے لیے ہی بنایا ہے، انسانوں کی شفا کے لیے. اور جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، شہد ان کے لیے بہت بڑا سہارا، بہت بڑی بیساکھی ہے، کیونکہ شہد بہت زیادہ انرجی دینے والی چیز ہے. شہد آپ کو باہمت رکھنے والی چیز ہے، آپ کے جسم کو طاقت پہنچانے والی چیز ہے، ملٹی وٹامن ہے، سورس ہے ملٹی وٹامن کا، نیچرل سورس، اور نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ شہد اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی اینٹی بایوٹک کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جبکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بیکٹیریا کو دنیا کی تمام اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے. کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کو سب دواؤں سے بڑھ کر زیادہ اچھا کل کرتا ہے. اگر آپ شہد کے بارے میں جب بیان پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. اسی کے اندر ہے کہ اگر شہد کے اندر 6 مہینے تک کھیرا رکھ دیا جائے، کھیرا دیکھتے ہیں ایک دن میں سکڑنے لگتا ہے، آپ فریش لے کر آئیں، فریج میں نہ رکھیں، باہر رکھ دیں تو دوسرے دن وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے. لیکن شہد کے اندر اگر اتنا شہد ہے کہ اس میں کھیرا ڈپ کر دیا جائے، صرف ایکسپیرینس کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ کھیرے جا کے رکھ دیں شہد میں، سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے کلاس کو میں نے بتایا تو کہنے لگی تو پھر وہ کتنا شہد ہونا چاہیے اگر کھیرا ہم اس میں ڈپ کریں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کھیرے کے اندر سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ پانی ہے نا. اب پانی والی سبزی ہے، اس کو اگر آپ شہد میں رکھتے 6 مہینے تک اس کو آنچ نہیں آتی، وہ ڈھیلا بھی نہیں ہوتا، 6 ماہ تک بغیر فریج کے. کتنا اچھا محافظ ہے، اور اس کے اندر کسی جراثیم کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا، چاہے وہ جوں ہو، چاہے وہ جراثیم ہو، چاہے بیکٹیریاز ہو، وائرس ہو، پیراسائٹس ہو، کچھ بھی ہو. شہد کے اندر ہر چیز کل ہو جاتی ہے. انسان کے اگینسٹ جتنی چیزیں ہیں ان سب کو شہد مار دیتا ہے، لیکن انسان کی بہت اچھی رکھوالی کرتا ہے، انسان کو آنچ نہیں آنے دیتا، انسان کو بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہے. گلا خراب ہے، نزلہ کھانسی ہے، پیٹ خراب ہے، کوئی بھی بیکٹیریا وائرس باڈی کے اندر یا اوپر اسکن پہ بھی کوئی الرجی ہو گئی ہے تو آپ شہد کا استعمال لگا کے بھی کریں، کھلا کے بھی کریں، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. کچھ لوگوں کو شہد کھانے سے سینے میں جلن ہوتی ہے، اس جلن کا علاج کیا ہے کہ وہ لوگ، صرف وہ لوگ جن کو شہد کھانے سے معدے میں جلن ہو، وہ 1 چمچ سرکہ اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی کے اندر ملا کے پئیں، ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو جلن نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سرکہ وہ ہوگا جو پھلوں کا سرکہ ہے. جو وائٹ ونیگر آپ یوز کرتے ہیں وہ دراصل باتھ روم صاف کرنے کی دوائی ہے، وہ کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ ایسڈ ہے، زہر ہے وہ، جس کو ہم اپنے ہر چائنیز فوڈ میں استعمال کر رہے ہیں. وائٹ ونیگر ہر جگہ آپ سنتھیٹک وائٹ ونیگر استعمال کر رہے ہیں. باتھ روم کے داغ کسی چیز سے اگر صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کچن کے اندر کی چکنائی کسی چیز سے صاف نہ ہو تو اس وائٹ ونیگر سے صاف ہو جاتی ہے. آج سے گھر جا کر وائٹ ونیگر واش رومز میں رکھ دیں، اور کھانے کے لیے جو سرکہ استعمال کریں وہ پھلوں کا سرکہ استعمال کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اور ہمارے ملک میں بہت اچھا دنیا کا بہترین سرکہ بن رہا ہے. کوئٹہ میں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو دتوز ونیگر کہتے ہیں. اللہ دیتا جیسے نام ہوتا ہے نا، تو اسی کے نام سے دتوز ونیگر کے نام سے وہ دتو کے سرکے آتے ہیں. ہمارے یہاں اویلیبل ہیں، اسلام آباد، پنڈی، ہر جگہ، پاکستان کے اندر ہر جگہ موجود ہے. وہ اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے سرکہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سرکہ بنانے کا طریقہ دیسی طریقے سے بنائے جاتے ہیں. باقی جتنے سرکے ہیں وہ ہو سکتا ہے مشینی یا کچھ تھوڑا بہت سنتھیٹک بھی ہوں، مگر یہ نیچرل سرکے ابھی تک ہمیں اللہ کی رحمت ہے کہ اویلیبل ہیں. یہ بہت بڑی بڑی بھٹیوں میں تیار کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گوشت کتنی جلدی خراب ہو جاتا ہے. آپ 2 دن گوشت کو، کچا گوشت باہر نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر آپ شہد میں ایک بوٹی ڈپ کر کے ایکسپیرینس کرنا چاہیں، اگر ایک بوٹی اگر آپ رکھ کے دیکھیں تو 3 مہینے تک وہ بوٹی اسی طرح فریش رہے گی بغیر فریش کے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں، اور دوسری طرف تمام بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے. جتنے انسان کے مخالف چیزیں ہیں، ہارمفل چیزیں ہیں، ان سب کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، اور انسان کی بہت اچھی پروٹیکشن کرتا ہے.
ہو سکتا ہے اب آپ کو شہد کے مزاج کی سمجھ آ گئی ہو. شہد آپ ایکنی پہ، پھوڑے پھنسیوں پہ، بوائلز پہ، الرجی پہ، ایکزیما پہ، کسی بھی چیز پہ مختلف انداز میں مختلف چیزوں کے ساتھ ملا کے بہت اچھا اس سے علاج کر سکتے ہیں. گلے کی خرابی میں، نزلے میں، کنجیشن میں، سائنس میں، سور تھروٹ میں اس سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. اس میں اگر آپ غور سے پڑھیں اس کو تو یہ نہیں بتایا کہ اس کو پانی میں ملا کر شہد دو، اس کو شہد پلاؤ. شہد ہے لیکوڈ، خود لیکوڈ ہے، اس لیے اس کو پینے کی بات کی جاتی ہے. اور گھونٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کم از کم 1 ٹیبل سپون شہد. کھانے کی چیز تو نہیں ہے نا، ہے تو پینے کی چیز، تو اس لیے پیا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور پانی میں ملا کر پئیں. دیکھیں اس کو پلانے یا پینے کے بھی مختلف انداز ہیں. گرم پانی میں اگر آپ ملا کر پیئیں گے تو قبض کو توڑتا ہے. اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر پئیں تو آپ کے ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن اور ان کو بڑا سیٹ کرتا ہے. شوگر لیول کو انکریز کرتا ہے، اگر شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے اس کو بڑھاتا ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ کھائیں گے تو آپ کے سور تھروٹ، سائنوسائٹس اور گلے کی جتنی تکالیف ہیں، ٹانسلائٹس وغیرہ کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرے گا. اور اس کے علاوہ آنتوں میں اگر کیڑے ہیں تو ان کو کل کرنے کے لیے بھی ڈائریکٹ ہنی کھایا جائے گا. سردی سے بچاؤ کے لیے، کنجیشن کے لیے بھی شہد کا کھانا ہی زیادہ مفید ہے. کھانے سے مراد یہ کہ اس کا ڈائریکٹ گھونٹ پینا. البتہ جن کو تھوڑا تلخی ہوتی ہے شہد سے، اگر ہلکی پھلکی تلخی ہے تو وہ ضرور پانی میں ملا کر پئیں، نارمل پانی میں، روم ٹیمپریچر میں. اور اگر زیادہ ہی جلن ہوتی ہے تو پھر اسی پانی میں 1 چمچ سرکہ ملا کر پئیں. تو یہ مختلف مزاجوں کے لیے میں نے آپ کو ساری چیز بتا دی کہ گرمی کے مزاج والے لوگ پھلوں کے سرکے کے ساتھ پانی میں ڈال کر پئیں. جن کے مزاج میں ٹھنڈک ہے وہ ڈائریکٹ شہد کھا سکتے ہیں. اور اگر گرمی کا موسم ہو تو پانی میں ملا کر پی لیں، سردی کا موسم ہو تو ڈائریکٹ شہد کھائیں. چونٹیاں نہیں ہوتی شہد میں، وہ تو ہماری غفلت سے آتی ہے نا. اگر چونٹی آ بھی گئی ہے تو آپ اس کو چھان سکتے ہیں، کپڑے میں چھانے تو چونٹی نکل جاتی ہے. ایک رومال اگر ہو نا، ململ، اس میں آپ ڈال کے اس کو لٹکا دیں، آپ دیکھیں گے کافی دیر کے اندر ہی وہ نکلے گا، مگر نکل آئے گا. نیچے آپ اس کو کوئی بال رکھ دیں تو شاید سارا صاف ہو جائے گا. میری تو عادت ہے، میں نے جب سے پڑھا اس کو تو میں شاید ہی کوئی دن ہو یا شاید سفر بھی کوئی ایسا ہو کہ میں شاید ساتھ نہ لے کر گئی ہوں کہ مجھے ہو سکتا ہے وہاں نہ ملے تو میرے پاس شاید ہونا چاہیے. کتنا ہی طویل سفر ہو یا کتنا چھوٹا ہو، شہد میرے پاس ضرور ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اس کو 1 گھونٹ لے لیتی ہوں. اور ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام میرا شہد کھانا ہوتا ہے. اور پھر جب دل چاہتا ہے پھر پانی پیتی ہوں، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں گلے خرابی کے، کھانسی کے، ٹی بی کے، نہ جانے کیسے کیسے امراض کے. تو اگر میں شہد نہ کھاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی انہی جیسی ہو جاؤں. اور اگر کلینک میں بیٹھے ہوئے بھی کسی مریض کے آنے کے بعد مجھے اریٹیشن ہو تو میں شہد لے لیتی ہوں اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت افاقہ ہو جاتا ہے. یعنی جیسے گلے میں کھچ کھچ آتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں اسٹریپسلز لیں، آپ شہد لیں. شہد سب سے اچھی دوائی ہے. اس کے باقی فوائد آپ گھر جا کے پڑھیں، اور جو پڑھے گا اس کو شہد کے سارے فائدے مل جائیں گے. اس کو شہد کی اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی، طریقہ استعمال بھی سمجھ آ جائے گا. جو نہیں پڑھے گا وہ محروم رہ جائے گا. شہد کی جو ایک افادیت ہے مجموعی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور شہد سب سے بہترین حفظان صحت کی چیز ہے، یعنی آپ کے صحت کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی اور چیز اچھی نہیں ہے جو میٹھی بھی ہو، مزے کی بھی ہو اور آپ کی صحت کی حفاظت کرنے والی بھی ہو. ورنہ کلونجی بھی بہت اچھی صحت کی حفاظت کرتی ہے، اور کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت اچھا حفاظت کرتا ہے، مگر کڑوا بھی بہت ہے، ذائقے میں اتنا اچھا نہیں ہے جیسا کہ شہد ہے. علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن، تم 2 شافی دواؤں سے شفا حاصل کرو، شہد اور قرآن سے. تو قرآن بھی شفا کی چیز ہے اور شہد بھی. کیا شہد سے انسان موٹا بھی ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈے پانی میں پئیں؟ شہد سے انسان موٹا نہیں ہوتا، شہد سے انرجی ملتی ہے، ایک طرح کا ٹونک ہے، آپ کے جسم کی کمزوریوں کو پورا کرتا ہے، انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی. ہاں اگر اس کو دودھ میں ڈال کے پئیں تو وہ موٹا کرتا ہے، پانی میں موٹا نہیں کرتا، بلکہ کچھ کم ہی کرے گا. شہد خالی پیٹ کھانے سے، چاٹنے سے یا پینے سے ہمارے گلے کا بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، معدے کا خمل صاف ہو جاتا ہے. خمل ہوتا ہے ایسے بھاری پن، بوجھل پن کو. اور اس کی لزوجت کہتے ہیں،
چپچپاہٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے بعض اوقات متلی بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فضلات دور ہو جاتے ہیں، یعنی گندگی اندر سے صاف ہو جاتی ہے، معدے میں معتدل گرمی پیدا ہوتی ہے، معدے کے سدے کھل جاتے ہیں، اور جو بات معدے میں اس کے استعمال سے ہوتی ہے وہی گردے، جگر اور مثانے میں اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی جو فائدہ یہ معدے کو پہنچاتا ہے شہد والا پانی یا شہد کھانا، تو وہی چیز یہ گردے اور مثانے کو بھی عطا کرتا ہے، اور معدے کے لیے یہ ہر میٹھی چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے شہد۔ البتہ معمولی طور پر جن لوگوں میں صفرا یا گرمی کا غلبہ ہوتا ہے یا جیسے ہارٹ برن کی شکایت ہوتی ہے انہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کی گرمی سے جگر کی گرمی دگنی ہو جاتی ہے اور کبھی صفرا میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جانڈس کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ شہد وہ لوگ کھائیں جن کے اندر آلریڈی گرمی ہے۔ اس کی نقصان دہ کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ شہد کا پینا چینی یا شکر کے دوسرے مشروبات کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔